الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات المشائخ اہل اللہ اور صوفیاء کرام اپنے متوسلین اور عوام الناس کو جن امور کی جانب متوجہ فرماتے ہیں اور جس سلسلے میں ریاضت و محنت کرواتے ہیں اس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دلوں میں اللہ کی محبت کا پیدا ہو جانا۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی کا جذبہ اجاگر ہو۔ نمبر 3، دلوں میں گناہوں کے سلسلے میں نفرت کے جذبات پائے جانا اور طاعات و عبادات کے سلسلے میں رغبت اور شوق کے جذبات کا پایا جانا۔ اسی کو تزکیہ نفوس کہا جاتا ہے اور تصفیہ قلوب کہا جاتا ہے، احسان کہا جاتا ہے، اور یہی تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ بھی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قوت برداشت کا، تحمل کا پیدا ہونا، اور سب کے ساتھ رواداری اور وفاداری کا معاملہ کرنا۔ 5ویں چیز ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور مظاہرہ کرنا۔ یہ 5 وہ بنیادی نکات ہیں کہ جب تک ان 5 چیزوں کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے منازل طے نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 صفات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخری صفت ہے خدمت خلق۔ اس وقت دنیا میں لو اور دو کا اصول عوام الناس کی فطرت کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اسے بدلے میں کیا ملے۔ جب تک اسے اپنا کوئی ذاتی فائدہ محسوس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، اس وقت تک وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا کا یہی اصول بن چکا ہے کہ اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو لینا بھی ہوگا۔ جب تک یہ امید نہ ہو اس وقت تک کوئی قدم نیکی کی طرف نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کی تکلیف کا احساس ہوتا۔ خود غرضی اور نفس پرستی کے اس جذبے کے برخلاف صوفیاء کرام اور مشائخ عوام الناس میں یہ روح پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر انسانیت کو مدد پہنچائی جائے۔ حضرات صوفیہ کے یہاں خلق خدا کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی کا عمل نہیں۔ چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دل بدست داور کے حج برس، لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان کا دل خوش کرو کہ یہ حج اکبر ہے۔ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ و دلق نیس۔ یعنی طریقت خدمت خلق کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں۔ تسبیح، جانماز اور گدڑی کا نام طریقت نہیں ہے، بلکہ طریقت نام ہے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے بازار میں کوئی اسباب اس قدر قیمتی نہ ہوگا جس قدر دلوں کو راحت پہنچا۔ اور ان حضرات صوفیاء کرام کے یہاں خلق آزاری سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ خلق آزاری کا مطلب دوسروں کو تکلیف پہنچانا، مخلوق خدا کو اذیت
اس سے بڑا کوئی جرم حضرات صوفیہ کے یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مباش در پہ آزاد و ہر چه خواہی کن کہ در طریقت ما بے شزی گناہ نیست۔ ترجمہ اس کا یہ کہ خدا کی مخلوق کی اذیت کے در پہ مت ہو، مخلوق خدا کو تکلیف مت پہنچاؤ، باقی جو چاہو کرو، کیونکہ ہم صوفیہ کے طریق میں مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ یہ جذبہ پیدا ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خلق خدا کو خدا کا کنبہ سمجھتے ہیں، اور یہی ارشاد عالی ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ اس لیے خلق خدا کی خدمت کو خدا کی خدمت اور خلق خدا کی اذیت کو خدا کی اذیت پہنچانے کے برابر سمجھتے ہیں۔ مولانا حالی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن بخدا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوفیہ حضرات انسانیت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی راہ انسانی کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور ان کے یہاں مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ خلق خدا کی کیا اہمیت ہے۔ یہ تو صوفیہ کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، لیکن صوفیہ کے یہ اقوال ان کے اپنے من گھڑت نہیں ہیں، بلکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ہی سے مستنبط و ماخوذ ہیں اور لیے گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے خصوصی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایمان والے خدا کی محبت کی خاطر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تم کو بس اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا بدل چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان والے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں بدلے میں کیا ملے گا، وہ تو صرف خدا کی رضا کی خاطر خدا کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت اور ابھارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو مختلف انداز سے ترغیب دی۔ چنانچہ ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملة والمساکین کالساعی فی سبیل اللہ احسبه قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا خدا کے یہاں ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق کتنی بڑی عبادت کا رتبہ اور درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى۔ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و محبت اور نرمی کرنے کے لحاظ سے تم دیکھو گے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا جب کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور
ایک جگہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے ساتھ اچھائی اور نیکی چاہتا ہے اور اپنے ساتھ کسی بھی برائی یا بدسلوکی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مومن بھی سب کی بھلائی چاہتا ہے اور کسی کی برائی نہیں چاہتا۔ مذکورہ بحث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصوف اور صوفیہ حضرات کی تعلیم دراصل قرآن و سنت کا نچوڑ اور اس کی عملی صورت ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، نمبر 1، تصوف عشق و محبت خداوندی کا درس دیتا ہے۔ نمبر 2، تصوف اطاعت رسول پر ابھارتا ہے اور تصوف کی نظر میں اطاعت رسول کے بغیر خدا کی رضا کا حصول ممکن نہیں۔ نمبر 3، تصوف اپنے آپ کو فضائل اخلاق سے مزین کرنے اور رذائل اخلاق سے پاک کرنے کا درس دیتا ہے۔ نمبر 4، تصوف خلق خدا کی محبت اور اس کی خدمت کی تلقین کرتا ہے اور مخلوق کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کرنے اور ان سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے کا سبق دیتا ہے، اور صوفیہ کی نظر میں مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5، تصوف دوست اور دشمن اپنے اور پرائے کے فرق کے بغیر سب کے ساتھ رواداری اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ نمبر 6، اسلامی تصوف دراصل قرآن و سنت کا نچوڑ اور اسلامی تعلیمات کی روح اور اس کی عملی صورت کا نام ہے۔ یہ خلاصہ آ گیا حضرات کے سامنے تصوف و احسان اور تزکیے کا۔ اسی مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کا ہم سب کو حامل بنائے اور جس مقصد سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.